آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ آپ کو 10% کے بارے میں کچھ سکھایا جائے. ٹائتھ اینڈ آفرنگ. ٹائتھ اینڈ آفرنگ، یکی اور شکر گزاری، جنہوں سے کہتے ہیں نذرانہ. آفرنگ نذرانہ دینا، ہدیہ دینا. تو آئیے اس کے بارے میں کچھ سیکھتے ہیں. پھر ساتھ نکالے گا ملاکی نبی کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کے 7ویں آیت سے لے کے 12ویں آیت تک. یہ جس نے نکالے گئے آمین. یہ پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا. خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا. تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا. رب الفاظ فرماتا ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں. کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دے یکی اور ہدیہ میں. بس تم سخت معلوم ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا. پوری دے یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو. رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. اور میں تمہاری خاطر ٹٹی کو ڈانٹوں گا اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی، اور تمہارے داغستانوں کا پھل کچا نہ جھڑ جائے گا. رب الفاظ فرماتا ہے، اور سب قومیں تم کو مبارک کہیں گی کیونکہ تم خوشا مملکت ہو. یہ رب الفاظ فرماتا ہے. آمین. آمین. سب کے آمین. سب لوگ شریف بیٹھے. یکی کے بارے میں کلام ہم نے سنا ہے 10%. کلام مقدس میں لکھا گیا کہ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے. یعنی کہ ہوندی گل نہیں ہے، ہوندی لوگ یکی نہیں دیں، یہ گل نہیں. پہلے یہی سسٹم سی. یعنی کہ لکھا گیا کہ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے منحرف ہو. یعنی کہ اسی شروع تو جو ہے نا اس گل نو منتے ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اور لکھا گیا، اور ان کو نہیں مانا. تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اپنی یکی، اپنی کمائی کا 10واں حصہ، اپنی کمائی کا 10% جب خدا کو دیں گے، تو جب ہم خدا کی طرف رجوع ہوں گے تو خدا بھی ہماری طرف کیا ہوگا؟ رجوع ہوگا. ہم خدا کو دیں گے تو خدا ہمیں دے گا. کلام مقدس میں لکھا گیا، دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. دینا لینے کا مکاشفہ ہے. جب دیتے ہیں تو پھر ملتا ہے. جب ہم دیتے نہیں ہیں تو پھر ہم خدا سے کیسی امید رکھ سکتے ہیں کہ خدا سانو یہ چیز بھی دے دے، خدا سانو یہ چیز بھی دے دے. ہم تو خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہے، ہماری خدا کے ساتھ کوئی رفاقت نہیں ہے، ہماری خدا کے ساتھ کوئی یگانگت نہیں ہے، ہماری خدا کے ساتھ کوئی میل ملاپ نہیں ہے. تو پھر ہم خدا سے کیسے جو ہے وہ امید رکھ سکتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہماری دعا کو سنے گا؟ کلام مقدس میں لکھا گیا، خدا ان سب کے قریب ہے جو سے دعا کرتے ہیں، جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. خدا ان کے قریب ہے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں تو پھر خدا ہماری طرف رجوع ہوتا ہے. ہلیلویا. مگر یہاں پہ لکھا گیا، رب الفاظ فرماتا ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہو. اسی یہ گل کہنے ہاں کہ اسی کیڑی گل کی وجہ تو خدا کی طرف جائیے. ہم لوگ یہی کہتے ہیں نا، بھئی جو میں جاتا ہوں
سردی گرمی میں دیکھتا ہوں، اور اندھیری، طوفان، بارشیں، ہر طرح کے موسمی حالات جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں، اور میں 10% جو ہے وہ خدا کو کیوں دوں؟ ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ ہم کیوں خدا کو دیں؟ جبکہ کام تو میں کرتا ہوں، جاب پہ میں جاتا ہوں، اپنے باس کی باتیں میں سنتا ہوں، اپنے جو ہے مشکلاتیں میں دیکھتا ہوں، تو میں کیوں خدا کو دوں؟ کلام مقدس ہم یہ فرماتا ہے، تم کہتے ہو ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ کس بات میں؟ تو خدا تو ہمارے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہے، خدا اپنا رشتہ ہمارے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ یہ جو 10% ہم دیتے ہیں، یہ خدا کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن ہے، خدا کے ساتھ ہماری رفاقت ہے، خدا کے ساتھ ہماری محبت ہے۔ ہم جب خدا کو دیتے ہیں تو پھر خدا اپنے آسمان کو ہمارے لیے کھولتا ہے۔ دیکھا گیا، کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگ سکتا ہے؟ کوئی ٹھگ سکتا ہے؟ کوئی آدمی ایسا ہے جڑا خدا کو ٹھگ سکے؟ کوئی یہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ میری اتنی طرح ہے تے داستا کچھ اور ہوئے؟ ایسا ہوتا ہے نا؟ تناب 50,000 ہوئے تو دسری 5,000 یا 10,000 یا 20,000، لوگ ایسے کرتے ہیں نا۔ ہم لوگ جب چرچ کے لوگ جو ہیں، جو چرچ کی باڈی جو ہے، جو چرچ کے لوگ ہیں، وہ اس بات سے اندازہ لگاتے ہیں، آپ جتنی ٹائٹ دیتے ہیں نا، آپ ڈیولپ پہ جتنے پیسے ڈال کے دیتے ہیں، تو پھر اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی اتنی سیلری ہے۔ تو جب چرچ کو دوسرے ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی سیلری تو اتنی ہے، اس نے اتنے دی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بندہ ہے یا بندی ہے، یہ خدا کو کیا کر رہا ہے؟ ٹھگ رہا ہے۔ تو نہ پھر خدا کے خادم خوش ہوتے ہیں اور نہ آسمان پر خدا خوش ہوتا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا، کیونکہ ہم زمین پر بھی ٹھگ رہے ہیں اور آسمان پر خدا کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو کیا ہم خدا کو ٹھگ سکتے ہیں؟ کلام مقدس ہمیں یہ فرماتا ہے، کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگ سکتا ہے؟ پر تم مجھے ٹھگتے ہو۔ خدا یہ کہتا ہے، تم مجھے ٹھگتے ہو۔ اسی ایڈے استاد آدمی ہے نا، اسی کہتے ہیں دیکھا کیسی استادی لائی ہے، اسی خدا نے بھی استادی لا دیتے ہیں، انجی ہے نا، ایسا ہی ہے نا؟ کیوں بھائی صاحب، اسی یہی کہنا دیکھا ہی لائی نا استادی۔ ساڈی جڑی نا ساڈا کام ہے، اسی اپنے مطابق یا اپنے ذہن کے مطابق ایک استادی لائی ہے، تو ہم استادیاں لگاتے ہیں، پر خدا کو استادی کوئی نہیں لا سکتا۔ آمین۔ خدا کو کوئی ٹھگ سکتا ہے؟ کوئی نہیں ٹھگ سکتا، پر خدا کہتا پر تم مجھے ٹھگتے ہو۔ جب خدا ٹھگیا جاتا ہے آپ ہی، خدا ٹھگی بھی آپ ہی لواتا ہے، کیونکہ خدا ہم سے کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے۔ خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا خود ہی ٹھگیاں لواتا ہے، کہتا چل کوئی گل نہیں، یہ بچوں کی فیساں نہیں دیا گیا، یہ بل زیادہ آ گیا ہے، خدا ٹھگی لوا دیتا ہے۔ خدا آرام سے نہیں کہتا چل کوئی گل نہیں، یہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ خدا اپنا قہر نازل نہیں کرتا۔ اگر خدا اپنا قہر نازل کرے تو ہم زمین پر ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ کلام مقدس میں لکھا گیا، بس تم سخت معلوم ہوئے کیونکہ تم نے نہیں بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا ہے۔ ایک آدمی نہیں ٹھگیا، سارے لوگوں نے، سارے بندے کوئی حال نہیں۔ ایسا ہی ہے نا، پاویں کوئی بزنس مین بندہ وے لو، تے پاویں کوئی پادری وے لو، تے پاویں کوئی عام بندہ وے لو، سارے دے سارے خدا کو ٹھگ دے پے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خدا کو نہیں ٹھگدا۔ کسی نے بھی پوچھ لو، ہر بندہ کتنے نہ کتنے کرپٹ ہی ہے۔ کرپٹ کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ خراب آدمی۔ ٹی وی دے نیوز تسی اکثر سنتے ہیں، بندہ بڑا کرپٹ ہے، اے بندہ بڑا خراب۔ تو ہر بندہ ہی کرپٹ ہے، ہر بندہ ہی ٹھگ رہا ہے۔
ہر بندہ ہی خدا کو دھوکہ دے رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو دھوکہ دیتے ہیں وہ انسان کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن خدا کو نہیں. مرد اپنی بیوی کو دھوکہ دے سکتا ہے یا بیوی اپنے مرد کو دھوکہ دے سکتی ہے, بچے اپنی اولاد اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے. بچہ کو پوچھ رہا نا, پڑھنے والے بچے نے, انہوں کو پوچھو نا, ہاں بھائی کیسی پڑھائی ہو رہی ہے؟ ہاں جی بہت اچھی. پیپر کیسے ہیں؟ بڑے اعلیٰ قسم دے, ٹاپ کلاس ہے. تو جب رزلٹ آتا ہے پھر سارا کچھ سامنے آ جاتا ہے. انجی ہے نا, اتنے اسی ماں پیو ٹھگ رہے ہوتے ہیں, بڑی اچھی پڑھائی ہو رہی ہے, بڑا کچھ چینج ہو رہا ہے. جب رزلٹ آتا ہے تو ماں پیو کہنا تیرے تے اتنے پیسے لائے نے پر تیرا رزلٹ ویلا کیا ہے. یہی حال ہمارا ہے. ہم اتنا کماتے ہیں تو کہنے پوری نہیں مہندی. انجی ہے نا, کئی دا اینا کمانے راتاں تک محنت کرنے پر پوری نہیں مہندی. کیوں نہیں پوری مہندی؟ اسی لیے نہیں پوری پڑتی کیونکہ ہم خدا کو ٹھگتے ہیں. ہم خدا کا 10% نہیں دیتے, ہم خدا کا حصہ خود کھا جاتے ہیں. اسی لیے ہمارے ہاتھوں کی کمائی پر برکت نہیں ہے. ہم جب خدا کو نہیں دیتے, ہم جب خدا کا حصہ کھا جاتے ہیں تو پھر ہم برکت نہیں دیتے, بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ برکت نہیں ہے بلکہ لعنت ہے. ہم جب خدا کا حصہ نہیں دیتے تو ہم برکت نہیں لیتے بلکہ لعنت لے لیتے ہیں. اور وہ لعنت کیا ہے؟ ہم بیماریوں میں پھنس جاتے ہیں, ہم مشکلاتوں میں پھنس جاتے ہیں, ہماری کوئی نہ کوئی پرابلم ہمارے سامنے آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم مصیبتوں میں پھنسے رہتے ہیں, اور ہم خدا کا جب حصہ نہیں دیتے تو پھر ہم مشکلاتوں میں رہتے ہیں. ہلیلویا, ہلیلویا. آپ کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہلیلویا. کلام مقدس میں لکھا پوری دائی یقین ذخیرہ خانہ میں لاؤ. پوری دائی یقین کیا کرو؟ ذخیرہ خانہ میں لے کر آؤ, تاکہ میرے گھر میں کیا ہو؟ خوراک ہو. اسی کہتے ہیں جی چرچ میں خوراک کی کیسی ضرورت ہے؟ ایسا ہی ہے نا, خدا کے گھر میں ہوگی تو لوگوں کو برکت ملے گی. ہوں چرچ سے ہتھیار نہ آئے تو بجلی کا بل کتوں دینا ہے؟ ہمیں باقی سمجھ آ رہی ہے نا. جب چرچ میں آپ ہتھیار نہیں دیں گے یا 10% نہیں دیں گے تو چرچ کا بل کہاں سے آئے گا؟ آپ جو چیئر پہ بیٹھتے ہیں اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو یہ چیئر یا آپ کے لیے سہولت کہاں سے ہوگی؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خدا کے گھر میں دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے لیے اچھے سے اچھا انتظام ہو سکے. جب آپ خدا کے گھر میں دیں گے تو آج آپ گرمی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کل کو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے اے سی لگ جائے اور آپ ٹھنڈی جگہ پر بیٹھیں. ہلیلویا, ہلیلویا, ہلیلویا. سو میرے عزیزو, کلام مقدس میں بات لکھی گئی کہ پوری دائی کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو, اور اسی سے میرا کیا کرو؟ امتحان کرو. اسی سے میرا کیا کرو؟ امتحان کرو. خدا کہنا میرا امتحان لے لو. اسی دیتے نہیں تو امتحان کو لینا ہے. اسی خدا کو پورا دیتے ہی نہیں ہے. خدا کو ہم پوری دائی کی تو دیتے نہیں ہیں تو امتحان کو تو لینا ہے, کیونکہ اسی اس قابل ہے ہی نہیں. یہ وہی بات ہے, بچے بتاتے کچھ اور رزلٹ جب آتا ہے تو کچھ آتا ہے. جب ہم کچھ دیتے ہی نہیں ہیں خدا کو تو پھر ہم امتحان کیسے لیں گے؟ آزما کر دیکھو خدا کیسا مہربان ہے. ہلیلویا. آزما کر دیکھو خدا کیسا مہربان ہے. اور جب ہم آزمائیں گے, خدا کو پورا حصہ دیں گے, تو پھر کلام مقدس میں لکھا ہے میرا امتحان کرو. رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر اپنے آسمان کے درجوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں. کہنا جب میرے امتحان لو گے نا, جب پوری دائی کی دو گے تو پھر میں کی کروں گا؟ اپنے آسمان کو کھول دوں.
हालेलुया। फिर आसमान खुलेगा और वो अपनी बरकतें नाज़िल करेगा। और बरकतें पता है कितनी हैं? कितनी बरकतें हैं? बहुत बरकतें हैं खुदा के पास। औलाद की बरकत और जॉब की बरकत, घर की बरकत, और जितनी मर्जी आप बरकतें गिनते जाएं, खुदा अपनी बरकतें हम पर नाजिल करेगा। खुदा अपनी बरकतें हमको देगा। वो कहता है कि मैं अपनी बरकतें, अपना आसमान खोलकर तुम पर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। यानी कि इंडिया बरकत लागा कि तुहाडे कोल जगह जिहड़ी वो घट पै जाएगी। आमीन। गड्डी तुहाडे कोल छोटी है, खुदा तुहानू वड्डी गड्डी देगा तो सोचोगे रखा खड़ी कितने खड़ी है, खड़ी कितने करनी है। आमीन। मोटरसाइकिल तो टुरे फिरने बाद गड्डी मिल जाती है, मोटरसाइकिल तो खड़ी होगी अंदर तो बाद गड्डी खड़ी करने ली जगह नहीं है, फिर सोचीदा भी कितने खड़ी करनी है। खुदा ऐसी बरकतें देता है, कहते हैं फिर मैं तुम्हें बरकत दूंगा और फिर तुम्हारे पास जगह ना रहेगी। यानी कि जगह तुहाडे कोल घट पै जाएगी तो खुदा फिर वो जगह का भी इंतजाम करेगा। और मैं तुम्हारी खातिर क्या करूंगा? टिड्डी को डांटूंगा ताकि वो तुम्हारे हासिल को क्या करे? बर्बाद ना करे, बर्बाद ना करे। टिड्डियां, बीमारियां, परेशानियां, मुसीबत कहना मैं उन्होंने डांटांगा ताकि तुसीं जिहड़ा कमांदे जे ना, तुहाडा जिहड़ा हासिल है, तुसीं जिहड़ा कमांदे जे, जिहड़ी तुहाडे हत्थां दी कमाई है, वो की होएगा? बर्बाद नहीं होएगी, वो तुहाडी ज़ाया नहीं होएगी, वो आपके पास रहेगी और आप जो कुछ खरीदना चाहेंगे, जो कुछ लेना चाहेंगे, आपको वो मिल जाएगा। आज असीं 1000 रुपये दे दिए ना चर्च में, तो कई लोगों ने 10,000 रुपये दे के आए चर्च जाके, इंज ही है ना। तो जे कोई 50,000 या लाख रुपये दे दो तो पता नहीं, मेरा पूरे वो फेसबुक से लाया होगा, मैं अज दे के आया भाई 50,000 रुपया दिता है, लाख रुपये दिता है चर्च के, फेसबुक से लाया होगा, स्टेटस लाया होगा, खुदा ने इन्ने पैसे दे के आए। क्या ऐसी बरकत मिलेगी हमें जब हम कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब तू देता है तो तेरा देना हाथ जिस हाथ से देता है दूसरा हाथ ना जाने। आमीन। ऐसे ही है ना, एक हाथ से तू देता है और दूसरा हाथ तेरा ना जाने कि तूने क्या दिया है। तो जब हम देंगे तो खामोशी के साथ देंगे तो फिर बरकत है। आमीन। और जब हम उसका डंडोरा पीटेंगे ना तो फिर बरकत नहीं है। देवा ने 2 दमड़ियां डाली और उसे छोड़ नहीं डाला। पर जो अमीर आदमी आते सन ना उत्थे हदिया पान लई, तो वो अपने नाल बैंड बाजा लैके आते सी, थाल लैके आते, थाल में चीज़ां सजाई होंदियां सी, थाल में चीज़ें सजा कर लाते थे और बैंड बाजे के साथ आते थे और बताते थे कि हम इतना हदिया खुदा को दे रहे हैं, खुदा की हैकल में ये चीज़ें दे रहे हैं। तो बरकत नहीं लेते थे। वो कलाम मुक़द्दस में लिखा, यीशु कहता है उन्होंने अपने माल की बहुतायत से ये सब दिया, लेकिन इसने तो अपनी नादारी में दिया है। हालेलुया। इसके बाद जो कुछ था इसने दे दिया। और जेड़े लोग की अपने माल की नुमाइश करते हैं, जो लोग अपने माल की नुमाइश करते हैं, जो बैंड बाजों के साथ लेकर आते हैं, जो थाल में सजाकर लाते हैं कि ये हम खुदा को दे रहे हैं, तो वो बरकत नहीं लेके जाते। 2 दमड़ियां वाली जो बुजुर्गा थी वो बरकत लेकर चलेगी, लेकिन उसको बरकत नहीं मिली। हालेलुया। सो मेरे चीज़ों, जब हम खुदा को देते हैं तो बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी अलीमी के साथ खुदा के ज़रूर दें, ताकि आपका खुदा जाने कि आपने क्या खुदा को दिया है। और बरकत कैसे आएगी? वो देने वाला ऊपर बैठा है और वो कहता है मैं अपना आसमान तुम्हारे लिए खोल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई दलेर आदमी का जेड़ा यीशु की तारीफ जा सके।
ساری دلیل ہے آمین. یسوع کے لیے ساری جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ خدا کے لیے کریں. تو یہ اچھی بات ہے. لکھا ہے تمہارے طاقتانوں کا پھل کچا نہیں جھڑے گا. پھر تمہیں نوکری سے پرابلم نہیں ہوئے گی. تم نوکری سے جاؤ گے تمہیں جواب نہیں ملے گا بلکہ تم اسی نوکری سے سرفراز کی جاؤ گے. تمہیں خدا کی کرے گا بڑھائے گا. تمہیں پرابلم نہیں آئے گی. رب الفاظ فرماتا ہے ایک کوئی عام بندہ نہیں گل کر رہا. آمین. خدا بات کر رہا ہے. کہتا ہے وہ فرماتا ہے کہ تمہارا پھل جو ہے وہ کچا نہیں جھڑے گا. اور لکھا گیا اور سب قومیں تم کو مبارک کہیں گی کیونکہ تم دلکش مملکت ہوگے. رب الفاظ فرماتا ہے ساریاں قوماں کڑی نے تم کی مبارک کہیں گی. آمین. جب آپ کسی جگہ پہ جاب کر رہے ہوں گے, جب آپ کی محبت اور رفاقت خدا کا ساتھ ہوگی تو لوگ کہیں گے کہ یہ خدا کا بندہ ہے, یہ خدا کی بندی ہے, اس کے اندر خدا کا ڈر ہے, اس کے اندر خدا کا خوف ہے اور یہ خدا کے ساتھ محبت رکھتا ہے. اس لیے آپ کو کبھی کسی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. جب ہم 10% دیتے ہیں تو پھر خدا سے برکت لیتے ہیں. خدا سے برکت لینے کا یہ ایک آسان طریقہ ہے. پیدائش 28 باب یہ نکالیے گا اور اس کی 20-21 آیت کر دیجیے. 20-21 ہاللیلویا. پیدائش 28 باب 3 آیتیں پڑھ دیجیے. 20-21 آیت. خداوند کے کلام میں لکھا ہے تب اسحاق نے اپنے بیٹے سے کہا 20-21 اور یعقوب نے منت مانی اور کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں تو خداوند میرا خدا ہوگا. آمین. آمین. اب یہاں پر جو بات بتائی گئی, اب یعقوب جو ہے جب اپنے باپ کے گھر سے نکلا ہے تو اس نے کہا کہ اگر خدا میری حفاظت کرے, اگر خدا مجھے روٹی کپڑا مکان یہ ساری چیزیں دیتا رہے تو خدا جو کچھ مجھے دے, جو کچھ مجھے دے, یعنی کہ اب صرف پیسوں کی بات نہیں ہے, جو کچھ میں بھیڑ بکریاں تھی اور اناج تھا اور یعنی کہ جتنا بھی وہ کماتا تھا اس کا 10% وہ خدا کو دیتا تھا. آمین. کہتا ہے جو کچھ مجھے خدا دے گا اس میں سے میں خدا کو اس کا حصہ دوں گا. ہاللیلویا. تو دیکھیں کہ نبی ہو کر جو ہے وہ خدا کو دے رہا ہے تو ہم تو عام انسان ہیں تو ہم پہ تو زیادہ واجب ہے کہ ہم خدا کو دیں. آمین. ایتھے پادری کہتے ہیں ایسے پادری ہے سانوں سے 10% دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے نا. پادری کہتے ہیں سانوں نہیں دینے کی ضرورت نہیں. جبکہ یہاں پہ بات بتائی کہ جو کچھ خدا مجھے دے اس کا 10% جو ہے وہ میں خدا کو دیا کروں گا. جب خدا کے لوگ حصہ دیں گے, جب خدا کے خادم خدا کے گھر میں دیں گے تو پھر اس کی کلیسیا بھی دینے والی ہوگی. آمین. ہاللیلویا. پھر اس کی کلیسیا بھی دے گی, اس کی کلیسیا بھی 10% اپنا نکالے گی اور خدا کے گھر میں دے گی اور پھر برکت آئے گی اور برکت پر برکت پھر آتی ہی رہے گی. آمین. ہاللیلویا. اس لیے میرے عزیزو ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ہم نے خدا کا 10% خدا کے گھر میں دینا ہے. جب خدا کے گھر میں دیں گے تو پھر برکت آئے گی, جب خدا کو دیں گے تو پھر برکت آئے گی. خدا کو دینا جو ہے وہ کلام مقدس میں کہا گیا کہ دینا جو ہے وہ لینے کا مکاشفہ ہے. جب ہم دیتے ہیں تو پھر ملتا ہے, گیو اینڈ ٹیک ہے. جب ہم خدا کو نہیں دیتے تو پھر ہمیں ملتا نہیں ہے.
اس لیے خدا کا حصہ خدا کو دینے کی عادت ڈالیں. جب خدا کا حصہ خدا کو دیں گے تو آپ پوری برکت لیں گے اور آپ کے گھر میں کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کی محبت، آپ کی رفاقت خدا کے ساتھ ہے. خدا کو جب دیتے ہیں تو خدا کو ہم قرض دار کرتے ہیں. قرآن مقدس میں کیا، جو خدا کو دیتے ہیں وہ خدا کو قرض دار کرتے ہیں. کہ خدا کسی کا قرضہ نہیں رکھتا. ہلیلویا. خدا کسی کا قرض نہیں رکھتا. خدا ملٹی پلائی کر کے لوٹاتا ہے. خدا ملٹی پلائی کر کے ان کو واپس دیتا ہے، تاکہ میرے لوگ زیادہ لیں اور پھر اس میں سے پھر خدا کو دیں. تو جب خدا یہ چاہتا ہے تو پھر ہمیں بھی یہ کچھ کرنا چاہیے. خدا نے اسلام کی طرح سے ہم لوگ کو بڑی